شرائی صاحب میں آپ کو بڑے اچھے انداز میں پوچھتے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کو تو میں گزارش کروں گا میرے جی شاعر روایت جناب ڈاکٹر تذکیر حیدر صاحب سے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ بیٹے کو میں نے پڑھا تو آپ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ شاہ جی۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، بہت شکریہ، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آل محمد کو ماننے والا بندہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہے۔ صاحب معرفت لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، ہو ہی نہیں سکتا میں چوتھا مصرع پڑھوں، بندے کے بولنے پہ دل نہیں آیا۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، بہت شکریہ چاچی، تسی بھی جی اتھے آ جاؤ، میں نے بار بار تو ڈبل ویکھنا پہندا سی۔ اجی اینو ویکھیے تو پھر نماز ہی نہیں ہوندی۔ ہاں جی، تے عقیدت والی نماز ہے۔ جس کا ادراک، اللہ جی مالک سے سلامتی عطا فرمائے، بچوں سمیت آباد و شاد رہو۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے آل محمد کا، اسی سے ہمیں عرفان ولایت ملتا ہے۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، پھر سنو، بہت شکریہ بابا جی، بس بولتے رہنا تھوڑا تھوڑا سا، سر کلام میرے پاس ہے نہیں، شرائی صاحب بڑا خوبصورت پڑھ کے گئے ہیں۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت زدہ ماحول کو شفاف کرے، جو جہالت زدہ ماحول کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو بنایا، بھیجا سب سے آخر میں، جو جہالت زدہ ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے۔ کیا کہنے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ بابا جی، مالک سے السلام، بہت شکریہ، پھر پڑھتے ہیں۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت زدہ ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ جس کی نالین کو علی صاف کرے، تو اور میں کس کتار و شمار میں، آئے آئے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ بہت شکریہ بابا جی۔ آیت کا ایک سہارا لیا میں نے، 15واں پارہ، پہلی ہی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس سے بھی آگے پردہ وحدت تک۔
پاک ہے وہ ذات شاہ جی جو لے گئی اپنے عبد کو. اچھا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے یاسین کو, جو لے گئی اپنے طٰہٰ کو, جو لے گئی اپنے مزمل کو, جو لے گئی اپنے مدثر کو؟ یہ کیوں کہا, عبد ہی کیوں کہا؟ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ میرے محمد کی عبدیت ہے. رسول وہ اس سے بھی آگے ہے, مزمل وہ اس سے بھی آگے ہے, مدثر وہ اس سے بھی آگے ہے. یہ تو اس کی عبدیت ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. معراج پہ کائنات کے رسول گئے. شاہ جی 3 سواریاں بدلی, ایک براق, پھر رفرف, پھر زخرف. یہ 3 سواری مسجد حرام سے براق پہ بیٹھ کے گئے. یہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا. یہ سب کچھ جاننے والے رسول نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھ کے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, کہا جبریل, کہا جی مالک جبریل, جی مالک, توجہات میری جان رکھو گے لطف آئے گا. جی مالک جبریل. کہا جبریل یہ جو زمین پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والے رسول نے پوچھا یہ جو زمین پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. نبیوں کو سلطان نے کہا واپس موڑ. واپس آئے, کربلا میں اپنے دونوں قدم ٹکائے, 2 رکعت نماز پڑھی, پڑھ کے تو پھر چلے. اب جب پردہ وحدت کے قریب پہنچے نا تو یوں نالین اتارنے کے لیے نبیوں کا سلطان جھکے. اندر سے آواز آئی, اے میرا حبیب کیا کر رہا ہے؟ کہا مالک تیری بارگاہ میں آنا ہے, نالین اتار رہا ہوں. کہا میرا حبیب نالین سمیت آ جا, نالین سمیت آ جا. بہت شکریہ بچے, نالین سمیت آ جا. سرور صاحب کیوں کہا نالین سمیت آ جا؟ نالین, بہت شکریہ, نالین سمیت کیوں کہا کہ کیوں نالین سمیت آ جا؟ کہا مالک میں تو کربلا سے ہو کے آیا ہوں, کہیں گرد نہ لگی ہو. ہائے 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 ہائے, کہیں میری نالین پہ گرد نہ لگی ہو, اس لیے تیری محفل پاک ہے, میں آ رہا ہوں نالین اتار کے. کائنات کے خالق نے فرمایا اے میرا حبیب نالین سمیت آ جا, کیونکہ تیری نالین کو لگے ہیں کربلا کی مٹی کے ذرے. آئے ہائے, میرا دل ہے میں کربلا کی مٹی کے ذروں سے اپنا عرش سجا لوں. میرا دل ہے میں کربلا کی مٹی سے اپنا عرش سجاؤں. نہیں کم بندے بولے ہو, کربلا کی مٹی پہ یوں منبر لگا ہوا. اللہ جی کائنات کے رسول منبر پہ تشریف فرما. کون منبر پہ تشریف فرما؟ جو تاجدار حلتا ہے, جو بانی اسلام ہے, جو حبیب خدا ہے, جو خاتم الانبیاء ہے, جو 2 جہاں کا والی ہے, جو صاحب کتاب ہے, جو امام الانبیاء ہے, جو حسنین کا نانا ہے, جو سیدہ کا بابا ہے, جو علی کا بھی مولا ہے. کائنات کے رسول منبر پہ تشریف فرما, باز فرما رہے, خطاب فرما رہے. یا اچانک مسجد نبوی میں دروازے سے حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. نبیوں کے سلطان نے حسین کی طرف دیکھ کے مسکرائے. جب حسین قریب آئے منبر سے اٹھے, حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور زانوں پہ بٹھایا. پھر خطاب شروع کیا. جو بات سمجھے جنا, آئندہ بندہ وہ یہ نہیں کہے گا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. یوں منبر پہ بٹھا کے حسین کو زانوں پہ بٹھا کے پھر واز شروع کیا. واز فرما رہے یا اچانک حسین مولا زانوں سے اترے. شاہ جی اردو کا جملہ ہے دانستہ طور پہ, پنجابی جنہوں کہتے جان کے یوں زانوں سے اترے. کیونکہ امام اور نبی کا کوئی بھی فعل یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یوں زانوں سے اترے اور قریب تھا کہ زمین پہ گرتے, تھوڑا سا لڑکھڑائے. یہ دانستہ طور پہ کہہ رہا ہوں میں, ورنہ امامت لڑکھڑاتی نہیں ہے, نہ
لڑکھڑاتی ہے نہ رسالت لڑکھڑاتی ہے. دانستہ طور پر جان کے تھوڑا سا لڑکھڑائے. یہ صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. ابھی لڑکھڑائے نا، سامنے سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اٹھے. انہوں نے حسین مولا کو یوں اٹھایا، یوں بغل سے یوں شہزادے کو بلند کیا. بلند کر کے حسین کے پیروں کے تلووں کو چومنا شروع کر دیا. ہائے ہائے بولو یار، حیدری. حسین کے پیروں کے تلووں کو چومنا شروع کر دیا. اچھا کوئی بھی فعل ہو اگر نبی کے سامنے ہو رہا ہو، ابھی جو شاہ صاحب فرما کے گئے ہیں کہ نبی روک سکتے تھے اگر غلط کام ہوتا. ہائے ہائے نبی روک سکتے تھے نا. حسین کے پیروں کو تلووں کو صحابی رسول نے چوما. نبی مسکرائے، کہا جابر تو نے میرے بیٹے سے بڑا پیار کیا. کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر واز شروع کیا. حسین کو جابر نے اٹھایا، واز شروع کیا. واز ختم ہوا، نبیوں کے سلطان گھر گئے. ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبی میں کھلتا تھا، وہ علی کے گھر کا دروازہ تھا. علی کا دروازہ تھا. نبیوں کو سلطان نے دخل باب کیا. اندر سے کائنات کی مالکن کی آواز ہے، بابا آ جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی سیدہ کا گھر ہے، آپ کے حسنین کا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے. بابا آ جائیں، بابا آ جائیں. کائنات کے رسول اندر ہے. بی بی نے پہلا سوال کیا، کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں یہ واجب ہے باپ بیٹی سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہو؟ کیا آپ کی شریعت میں یہ واجب ہے؟ نبیوں کو سلطان نے کہا نہیں بیٹا. جملہ شاہ جی بکے شاہ جی مالک سے سلامتی عطا فرمائے، آپ کی تبلیغ جو ہی جاری و ساری رہے. کہا بیٹا میری شریعت میں یہ واجب نہیں کہ باپ بیٹی سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہو. ہاں مجھ رسول پہ واجب ہے میں بطول سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں. اولاد رسول بیٹھی ہے، بہت شکریہ. آئے مجھ رسول پہ یہ واجب ہے میں بطول سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں. کائنات کے رسول بیٹھے. کہا سیدہ آج میرے ایک صحابی نے بڑا خوبصورت عمل کیا. کہا بابا کیا کیا؟ کہا جابر بن عبداللہ انصاری نے تیرے بیٹے حسین کے پیروں کے تلووں کو چوما ہے. آئے آئے. کہا بابا اتنا پیار؟ کہا ہاں. وقت گزرا مغربین کے بغیر. بعد سیدہ نے کہلا بھیجا کہ جابر سے کہو سیدہ نے یاد کیا ہے. آئے آئے. جسے سیدہ یاد کرے صحابی رسول تو وہ ہوا نا. سیدہ نے یاد کیا. جابر آئے، قرات لگی. اچھا یہاں پہ میں بابا جی سادات تشریف فرمائے ایک خوبصورت جملہ لے کے دل سے دعا لینا چاہ رہا ہوں. جن کے لہجے کا بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے. آئے آئے آئے. سیدہ نے خود کلام نہیں کیا صحابی رسول سے، خود کلام نہیں کیا. واسطہ جناب بی بی فضہ ہے. آئے ہے. جیسے یہ پڑھا لکھا دور ہے، جیسے ہمارا کوئی وزیر اعظم چائنا چلا جائے نا تو انہیں چائنی زبان تو نہیں آتی، درمیان میں ایک ترجمان بٹھایا ہوتا ہے، وہ اردو میں اسے بتاتا ہے، وہ چائنیز زبان میں ترجمہ کر کے چائنا کے وزیر اعظم کو بتاتا ہے ہمارا وزیر اعظم یہ کہنا چاہ رہا ہے. ترجمان بڑی بی بی فضہ. سیدہ نے پوچھا، کہا جابر آج میں نے سنا تو نے بڑا خوبصورت عمل کیا. کہا جی سیدہ. کہا تو نے میرے بیٹے کے پیروں کے تلووں کو چوما ہے. کہا ہاں سیدہ. کہا اتنا پیار؟ کہا جی سیدہ. اتنا بھی اتنی محبت؟ کہا جی سیدہ. ہو ہی نہیں سکتا میں جملہ پڑھوں بندے کے بولنے پہ دل نہیں آیا، میں قلم نہ توڑ کے رکھ جاؤں. کہا اتنا پیار؟ کہا جی سیدہ. کہا اتنی محبت میرے بیٹے سے؟ کہا جی سیدہ. کہا کیوں؟ ہوئے 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 کیوں؟ کہا سیدہ آپ کے بابا نے معراج کی ہے عرش پہ جا کے، ہم صحابہ کی معراج ہے تیرے بیٹے کے پیروں کے تلووں کو چومنا. یا علی علی علی. تیرے بابا نے معراج کی ہے عرش پہ جا کے، ہم صحابہ کی معراج ہے تیرے بیٹے کے پیروں کے تلووں کو چومنا. کہا اتنی محبت ہے میرے بیٹے سے؟ کہا ہاں. کہا لو پھر میں حسنین کی اماں ہو کے اور رسول کی اکلوتی بیٹی ہو کے تجھے ایک اجر دینا چاہتی ہوں. کہا سیدہ کیا؟
کہا جا میں تجھے حدیث قصہ لکھواتی ہوں. اجر دیکھنا، سادات کے ساتھ لڑ لگے صحیح بندہ، سیدین اجر کتنا دیتے، میں تمہیں حدیث قصہ لکھواتی ہوں. کہا سیدہ بہت شکریہ، یہ میرے بخت کی بلندی ہے، رسول کی بیٹی مجھے کوئی اجر دے اور پھر حدیث قصہ لکھوائے. کہا بی بی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، فائدہ سنیے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیدہ نے فرمایا، کہا جابر آج سے لے کر قیامت تک ہمارے ماننے والے اپنے گھروں میں پڑھیں گے حدیث قصہ، اپنے گھروں میں برکت کے لیے، رحمت کے لیے، شفا کے لیے گھروں میں پڑھیں گے حدیث قصہ. میرے بیٹے کے پیروں کے تلووں کو چومنے کا یہ اجر ہے. میں رسول کی اکلوتی بیٹی کہتی ہوں، جہاں ہم پنجتر پاک کا ذکر ہوگا پہلے جابر تیرا ذکر ہوگا، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. کیا کہنے، بہت شکریہ بابا جی، مالک یہ اجر دیا بی بی نے، اجر لے کے، بہت شکریہ جی، اجر لے کے چلے. مسجد میں آئے، نبیوں کے سلطان باز فرما رہے، دور سے یہی سے دروازے سے آئے نا، نبیوں کے سلطان مسکرائے، کہا جابر. جی یا رسول اللہ. کہا ماں سے اجر لے آئے ہو؟ نبیوں کے سلطان خود فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ علی کو پتا ہے، جو علی کے ساتھ ہوتا ہے مجھے پتا ہے. یہ ایک نور کے ہی سب حصے ہیں. نبیوں کے سلطان نے کہا جابر ماں سے اجر لے آئے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا کیا؟ کہا مجھے حدیث قصہ لکھوائی ہے. کہا یہ دیا ہے ماں نے اجر، میں حسین کا نانا ہو کے تجھے ایک اجر دینا چاہتا ہوں. میں حسین کا نانا ہو کے تمہیں ایک اجر دینا چاہتا ہوں. کہا جی یا رسول اللہ. کہا یہ تو اجر دیا ہے، حدیث قصہ تجھے سیدہ نے لکھوائی ہے. میں اس دنیا میں اللہ کا امین ہوں، صادق اور امین، بچوں کو بھی، میں اس دنیا میں اللہ کا امین ہوں. جابر میرے بیٹے حسین کے پیروں کے تلووں کو یہ چومنے کا اجر ہے کہ آج کے بعد تو میرا امین ہے، تو میرا امین ہے. کہا یا رسول اللہ کون سی امانت ہے جس کا میں امین ہوں؟ کہا جابر میرے ایک سلام کا تو امین ہے، میرا سلام تو نے پہنچانا ہے. کہا یا رسول اللہ کسے پہنچانا ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، جو دکھتا بھی میرے جیسا ہوگا، بولتا بھی میرے جیسا ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا، لوگ اسے باقر کہیں گے. میرے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو میرا سلام کہنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ شاہدی. میرے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو میرا سلام کہنا. میں اپنے سلام کا تجھے امین بناتا ہوں. اچھا جابر نے کہا، اب جتنے بزرگ تشریف فرمائے آپ سے دعا لینے کے لیے، جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اب بوڑھا ہوں، یہ آپ کا بیٹا کب آئے گا؟ کہا یہ جو 5 سال کا حسین ہے نا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام امام زین العابدین ہوگا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا آئے گا جس کا نام امام محمد باقر ہوگا. میں اسے سلام دینے کا تجھے اپنا امین بناتا ہوں. صحابی رسول پریشان ہو گیا. نانا جی کہنے لگا میں اب بوڑھا ہوں، کب حسین جوان ہوگا، کب اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا آئے گا. یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا. جواب سنیے گا شاہ جی، اور گھر تک جاتے ہوئے بیٹے کے لیے دعا ضرور کیجئے گا. کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ نبیوں کے سلطان نے مسکرا کے کہا جابر موت کا فرشتہ میری اجازت کے بغیر کسی مومن کی روح نہیں قبض کرتا. اور تیری روح اس وقت تک قبض نہیں ہوگی جب تک میں محمد نہ کہوں گا، جب تک تو میرے سلام میرے امین تک نہ پہنچائے. وقت گزرا، حسین کی شادی ہوئی،
پھر امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پھر مولا کی شادی ہوئی، پھر وہ امام اس دنیا میں آیا جو بڑا خوبصورت جملہ ہے جو دل سے دعا نکلے گی، وہ امام اس دنیا میں آیا کہ جو علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھاتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، باقر کہتے ہیں علم کے خزانے کو پھاڑ کے باہر نکالنے والا، علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھانے والا امام باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ مولا کی عمر 5 سال ہوئی۔ اچھا یوں اب منظر وہی بنا جو مسجد نبی میں بنا تھا، ممبر پہ نبیوں کے سلطان بیٹھے ہوئے تھے، گود میں حسین تھے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب منظر وہی بنا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولا سید سجاد، گود میں امام باقر علیہ السلام تشریف فرما، سامنے سے گزرے جناب جابر۔ اب جابر صحابی رسول سے بوڑھے ہو گئے، ان کا وطیرہ کیا بنا؟ یوں عصا ہاتھ میں، ابرو لٹکے ہوئے، کمر خمیدہ جھکی ہوئی، یوں عصا ہاتھ میں لے کے یوں عصا زمین پہ لگاتے اور کہتے یا باقرو، پھر ہاتھا لاتے یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں، جابر بن عبداللہ انصاری کی بات بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہے تھے یا باقرو یا باقرو، اور صحابی نے بتایا امام کا نام لینا عبادت ہے۔ صحابی رسول نے بتایا امام کا نام لینا عبادت ہے، یا باقرو یا باقرو۔ شاہ جی یہ نام لیتے ہوئے مسجد کے دروازے سے گزرے، امام سجاد علیہ السلام نے باقر مولا سے کہا باقر بیٹا، کہا جی مولا، کہا وہ صحابی رسول جا رہا ہے، اس کے پاس تیری ایک امانت ہے، اسے لے لے، تیری ایک امانت ہے اس کے پاس، وہ اپنی امانت لے لے۔ جناب باقر دوڑ کے گئے، صحابی رسول تھوڑا سا آگے گزر گئے، پیچھے امام محمد باقر علیہ السلام، پیچھے سے آواز دی، کہا میرے نانا کے بوڑھے صحابی جابر۔ جناب جابر کے ہاتھ میں عصا تھا، جو منظر سمجھے گا بات سمجھے گا، یوں عصا ہاتھ میں، یوں پیچھے مڑے، عصا پھینکا، یوں ابرو پیچھے کیے، پیچھے کر کے کہا امام باقر آپ ہو؟ اوئے ہوئے، جو معرفت امام رکھے وہ صحابی رسول، کہا امام، یوں ابرو پیچھے کر، امام باقر آپ ہو؟ امام نے کہا میں نے تو تعارف ہی نہیں کروایا، آپ نے کیسے سمجھا؟ اب جو میرے موضوع سے ریلیٹ ہے، جسے پہلی بات بھی یاد ہے آخری بات بھی یاد کرو، کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا جو خوشبو تیرے نانا محمد سے آتی تھی، وہی خوشبو تیرے دادا حسین کے پیروں کے تلووں سے آتی تھی، آج وہی خوشبو تجھ سے آ رہی ہے، امام باقر تجھ ہی ہو، امام باقر تم ہی ہو۔ ہاتھ باندھے، کہا جی میں جابر، کہا بابا مسجد میں تشریف فرما ہے، بابا یاد کر رہے ہیں، جلدی جلدی سے قریب آئے، امام سجاد کو سلام کیا، کہا مولا سلام ہو، مولا آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ یوں صحابی رسول نے نادیلی پڑھ کے کمر سیدھی کر کے کہا نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں سیدہ کا بابا حسنین کا نانا آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ یہ امانت اپنی لیجئے، امانت لی۔ اب جو سادات کے لڑ لگ جائے، سادات خالی کسی کو نہیں بھیجتے۔ کہا جناب باقر علیہ السلام نے فرمایا، کہا جابر، جی مولا، کہا ہماری دادی سیدہ نے تمہیں ایک اجر دیا تھا، آئے ہائے میرے دادا حسین کے پیروں کے تلووں کو چومنے کا۔ کہا جی مولا، کہا پھر ہمارے نانا نے بھی تمہیں ایک اجر دیا۔ کہا جی مولا، کہا تو پھر میں امام باقر علیہ السلام ہو کے تمہیں اس بات کا اجر دیتا ہوں جو تو نے میرے دادا حسین کے پیروں کے تلووں کو چوما تھا۔ کہا مولا کیا اجر دیتے ہیں؟ کہا اجر میں یہ دیتا ہوں کہ میرے دادا حسین کی قبر کے پہلے زوار آپ ہو گئے۔ کیا کہنے یار، میں آپ کو سلام کروں گا جی، بہت شکریہ۔ میرے دادا حسین کی قبر کے پہلے زوار آپ ہو گئے۔ کہا بہت شکریہ۔ کہا مولا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے۔ کہا نہیں، جو امام نے کہا وہ ہوگا۔ اچھا وقت نے کروٹ لی، کائنات کا امام حسین شہید ہو گئے۔ جناب جابر کو پتا چلا، صحابی رسول کو،
اب کمر جھکی ہوئی ہے تو بوڑھے. پتہ چلا حسین مارا گیا. اس نے اپنے غلام سے کہا, عطیہ اس کا نام تھا, اسے کہا تو گھوڑا تیار کر, ہم نے عراق جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. گھوڑا تیار ہو گیا. اب دیکھیے گا جی, جو بندہ دل میں خواہش رکھو مولا کی سواری کی, ہائے ہائے مولا کس طرح آپ کو بلائیں گے, کوشش کیجئے گا, خواہش دل میں ضرور رکھو. مولا خود فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لو, ہماری سواری کو نہ بھولنا. درود پڑھیے گا جی. کہا میں تجھے اجر دیتا ہوں, میرے دادا حسین کی قبر کے پہلے زوار آپ ہوگے. اس نے اونٹ کو تیار کیا, اونٹ کی پیٹ نیچے پیٹ کے ساتھ خود کو بندھوایا, رسی کے ساتھ بندھوا کے اوپر کپڑا ڈالا. کپڑا ڈال کے تو غلام سے کہا کوئی پوچھے تو یہ نہ بتانا کہ جابر جا رہا ہے. اچھا یہ پہنچے کربلا کی سرحد پہ, کربلا کی سرحد پہ پہنچے نا, تو اس نے واجب ہے وہاں پہ پہلے غسل کرو. اس نے نہر فرات پہ غسل کیا. غسل کر کے نوکر نے نالین رکھی, جوتا رکھا کہ آقا جوتا پہنے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا نالین ہٹا لے اے عطیہ, نالین ہٹا لے, یہ کربلا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سیدہ کے لال کا خون گرا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سیدہ کے لال کا خون گرا ہے. بس ایک آنسو کی میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوں, وہ آ جائے میری عبادت مکمل ہو جائے. آپ کا آنا بھی مالک آپ کے جو بزرگ چچے گجر بھائیان کے جو بزرگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے, مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور آپ سب کے اور ہمارے بھی جو بزرگ مالک کے پاس منتقل ہو گئے ہیں, مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. کہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سیدہ کے لال کا خون گرا ہے, نالین ہٹا لے. دیکھا منظر کیا ہے, ریگستان ہے, ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں, ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بڑی دیر تک تلاش کرتا رہا. شاچی ایک جملہ ہے, بڑی دیر تک تلاش کرتا رہا. پھر ذہن میں آیا, کہا شہید زندہ ہوتا ہے. کہا تو آواز دے, مولا جہاں بھی ہوں گے تیری آواز کو سنیں گے اور بتائیں گے. پھر پہلا سوال کیا جو آواز دی نا, کہا اے غریب سیدہ کہاں ہے تو, میں تیرے نانا کا بوڑھا صحابی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی, اے میرے نانا کے بوڑھے صحابی میں یہاں ہوں. جلدی سے وہ تیر تلوار ہٹائی, نیچے سے ایک پتھر برآمد ہوا جس کے اوپر خون سے لکھا ہوا تھا ھذا تربت حسین ابن علی. یہ حسین کی قبر ہے. تیروں کو صاف کیا, قبر نشان بنایا, وتیرہ بس یہی بنایا, قبر کا پہلا زوار بنا. اور پھر مولا سے سوال ہی کرتا رہا, مولا سے پوچھ کے دوسری قبریں بھی بنائی. روز مولا سے پوچھتا کہ مولا سارے مارے گئے. قبر سے آواز آتی, جابر ایک بچ گیا ہے جو پھوپھیوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے شام گیا ہوا ہے. جو پھوپھیوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے شام گیا ہوا ہے. کہا مولا کب واپس آئے گا؟ کہا جب دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی تو واپس آئے گا. اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ تو سرحد پہ بیٹھ, 3 محمل کا اگر کوئی قافلہ آئے جس کا سالار کہے میں علی ابن الحسین ہوں, اس کا استقبال تو نے نہیں کرنا, اس کا استقبال میں کروں گا. وقت گزرا, یا 3 محملوں کا ایک قافلہ آیا. غلام نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں. کہا ایک لمحے کے لیے رکیے گا, آپ کے استقبال کے لیے کوئی اور ہے. جلدی سے جابر پہ پاس آیا, کہا جابر وہ 3 اونٹوں کا قافلہ آ گیا ہے. دوڑ کے گیا. جابر کئی بار زمین پہ گرا, کئی بار اٹھا, آ کے مولا سید سجاد کے پاس آ کے سلام کیا, دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہا مولا آپ کو سلام ہو, مولا حسین کا پرسہ قبول کرو, مولا علی اکبر کا پرسہ قبول کرو, مولا غازی کا پرسہ قبول کرو.
یہ پرسے قبول کروا کے جابر نے پہلا سوال کیا، کہا مولا تو چشمدید گواہ ہے، مولا بتا تو صحیح کربلا میں کیا ہوا۔ اب یہ جو مجلس ہم کرواتے ہیں یہ شاہ صاحب بلکہ شاہ جی ہر گھر میں مجلس کرواتے ہیں، یہ مولا سید سجاد کی سنت ہے۔ مولا نے کہا اچھا جابر تو پوچھنا چاہتا ہے تو پھر تو عزادار بن کے زمین پہ بیٹھ، میں امام حسین کا ذاکر بنتا ہوں۔ مولا کھڑے ہوئے مجلس پڑھنے کے لیے، مولا نے ابھی پہلا جملہ نہیں کہا، یہ محمل سے آواز آئی، کہا سجاد بیٹا مجلس ہو رہی ہے، کہا ہاں اماں، کہا محمل روک ہم بیٹھتی ہے۔ جابر جلدی سے گئے گھوڑے کے پاس، اونٹوں کے پاس گئے، پاس جا کے کہنے لگے اے سیدہ کی سیدہ بیٹی، میں تیرے نانا کا بوڑھا صحابی تجھے سلام کرتا ہوں، اور تو نیچے اترا۔ بی بی نے کہا اگر میری ماں نے تجھ سے کلام نہ کیا ہوتا، میرے بابا حسین کا، میرے بھائی حسین کا اگر پیروں کے تلووں کو چومنے کا اجر نہ دیا ہوتا، میں بھی زینب تجھ سے کلام نہ کرتی۔ محمل بٹھائے، مجلس شروع ہوئی۔ ایک محمل سے آواز آئی، کہا سجاد پہلے یہ بتانا میرے علی اصغر کو تیر کیسے لگا۔ دوسرے محمل سے آواز آئی، سجاد یہ بتانا اور میرا قاسم ابھی گھوڑے پہ تھا، اس کا پیر رکاب میں پھنسے،